اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان و عزیزان محترم، اس حسن مطلق نے دنیا کے نظاروں کو اس قدر حسین بنایا ہے کہ انسان اس دلکش اور جاذب نظر ماحول میں بار بار گم ہو جاتا ہے. کبھی زمین کی دل فریب رعنائیاں انسان کے دامن دل کو کھینچتی ہیں، کبھی افلاک کی دلکش وسعتیں کھینچتی، کبھی ہواؤں کی جاوداں اور جاں فضا کیفیتیں انسان کے لیے راحت جاں بنتی ہیں، تو کبھی فضاؤں میں گونجنے والے نغمات حسن انسان کو بے حد اور مسحور کر دیتے ہیں. یہ کائنات آب و گل، یہ ساری کائنات آب و گل حسن اور عشق کے ہنگاموں کا مرکز ہے، جس میں حسن کبھی گل و لالا کی نرم و نازک پنکھڑیوں سے عیاں ہوتا ہے اور کبھی ان کی دل فریب مہک کی صورت میں عیاں ہوتا ہے. نغمات حسن کبھی دل کو موہ لینے والی آبشاروں میں سنائی دیتے ہیں، آبشاروں کی آواز میں سنائی دیتے ہیں، اور کبھی وہ دریاؤں اور نہروں کے سکوت میں سنائی دیتے ہیں. کہیں باغات کی دلکش رونقیں اور گل و گلشن کی بہاریں چہرے حسن کو بے نقاب کرتی ہیں، اور کہیں صحراؤں کی خاموشیاں حسن کو عیاں کرتی ہیں. کہیں سمندروں کا بہاؤ حسن میں ڈھلتا دکھائی دیتا ہے، اور کہیں سبزہ زاروں کا پھیلاؤ حسن میں ڈھلتا دکھائی دیتا ہے. الغرض ہر سو جس سمت دیکھیں حسن ہی حسن کی جلوہ سامانیاں ہیں، مگر نگاہ اور دل ہر وقت خوب سے خوب تر کی تلاش میں سرگرداں رہتے ہیں. یہ جس کتاب کا ذکر ہوا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جس کی ترتیب تحقیق اور تدوین میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد معراج الاسلام صاحب نے بڑی معاونت کی، اور کچھ طلباء نے بھی بڑی معاونت کی، اور دن رات اس پر محنت کر کے میری ایک آرزو تھی کہ اس کتاب کو سیرت النبی کے موضوع پر ایک کتاب مکمل کروں. سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے
اللہ کا شکر ہے آج میری آنکھ ٹھنڈی ہے کہ آج شام اس کی پہلی جلد چھپ کر آ گئی. میں پچھلے کئی دن پتہ نہیں کتنے ہفتے سارے کام چھوڑ کر دن رات اسی میں لگا ہوا تھا. الحمدللہ آج وہ جلد اول آئی ہے. تو آج کا موضوع اپنی اس سیرت الرسول کتاب کے بعد چیدہ مقامات سے ہے. آپ کو متعلق بھی کر رہا ہوں اس کتاب سے. آپ بعد میں لیں، پڑھیں، اس کے تذکرے کریں، سبق پڑھیں اور سنائیں. عالم آفاق کے نغمات حسن کی صدائے باز گشت، انفسی کائنات یعنی انسان کا جو من ہے اس کے اندر بھی سنائی دیتی ہے، اور کبھی اس خارجی کائنات میں جو اللہ نے بے کراں وسعتیں رکھی ہیں کبھی ان وسعتوں میں سنائی دیتی ہے. غرضے کے حسین خواہشات اور تمنائیں اور آرزوئیں ہر سو مچل رہی ہیں. یہی خواہشات خوگر حسن بھی ہیں اور پیکر حسن بھی، تخیلات بھی، انسانی تخیلات بھی حسن سے سکون پاتے ہیں، اور تصورات بھی اسی کے مشتاق اور طالب رہتے ہیں. اہل دل کبھی حسن کو جلوت میں، رونق میں تلاش کرتے ہیں جیسے آج کی رات جلوت ہے، اور کبھی خلوت اور تنہائی میں تلاش کرتے ہیں. کوئی عاشق جلوہ حسن میں مست ہے اور کوئی جو محروم جلوہ ہے وہ تصور حسن میں مست ہے. مگر اس کارگاہ حیات میں ہر کوئی حسن کا متلاشی ہے. کوئی ذوق اور شوق کے مرحلے میں ہے، کوئی جذب و کیف کے مقام پر، کوئی سوز و ساز میں مست ہے، کوئی وجد و حال میں مست ہے. لیکن شبستان عشق میں ہر کسی کو جو کوئی عشق کے میخانے میں آ جاتا ہے، عشق کے صحرا میں آ جاتا ہے، عشق کے گلشن میں آ جاتا ہے، تو ہر کسی کو کوئی نہ کوئی شعاع حسن کی میسر ضرور ہوتی. محروم کسی کو نہیں رکھا جاتا، مگر اس شعاع حسن کو دیکھ کر، اس ہلکے سے حسن کی جھلک کو دیکھ کر، اس ہلکے سے حسن کے منظر کو دیکھ کر دل کہتا ہے کہ حسن کے یہ جو دل فریب جلوے اس کائنات میں اتنی کثرت کے ساتھ بکھرے پڑے ہیں کہ جدھر نگاہ دوڑاؤ کسی نہ کسی صورت میں حسن ہی حسن نظر آتا ہے. جدھر دھیان کرو آوازوں میں حسن کا کوئی نہ کوئی نغمہ ہی سنائی دیتا ہے. جس کا تصور کرو تخیل میں کسی نہ کسی حسن کی کوئی جھلک آتی. دل کہتا ہے کہ یہ شرق سے غرب تک اور تحت و فوق ہر سو حسن کے کوئی نہ کوئی مناظر جو دکھائی دیتے ہیں تو یقیناً اس حسن کا کوئی منبع اور سرچشمہ بھی ہوگا. اتنا حسن جو ہر سو بکھرا ہے تو کوئی ایسی جگہ بھی ہوگی جہاں سے حسن پھوٹا ہے. اتنا حسن جو پھیلا ہوا دکھائی دیتا ہے تو یقیناً کوئی ایسا مقام بھی ہوگا جہاں سارا حسن سمٹا ہوا ہے. یقیناً کوئی سرچشمہ حسن ہوگا جہاں سے سب کے سب جمال اور حسن کے سوتے پھوٹ رہے ہیں، اور ہر خوب سے خوب تر کا وجود اور حسین سے حسین تر کا نشان بتلاتا ہے کہ حسن و رانائی کا کوئی آخری نظارہ بھی کہیں ہوگا. اور دل کہتا ہے کہ یہ تلاش حسن و جمال کا جو سفر جاری ہے، اور عشق کبھی مجنوں بن کر لیلا کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، کبھی فرہاد کس کی شیری کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، کبھی رومی اس چہرے کی تلاش میں صحراؤں میں مارا مارا پھرتا ہے.
یہ عشق آبلا پا، تلووں میں کانٹے ہیں، خون بہ رہا ہے، بال پریشان ہیں، کپڑے پھٹ گئے ہیں، راحت و آرام زندگی کا ہوش نہیں. عشق جو مارا مارا اس حسن کی تلاش میں پھرتا ہے. دل کہتا ہے کہ اس تلاش حسن کا سفر کہیں ضرور جا کے ختم ہوگا، کوئی جگہ ہوگی جہاں سفر ختم ہو جائے. آنکھیں کہتی ہیں کہ حسن کو دیکھ کر جو تسکین اور ٹھنڈک نصیب ہو رہی ہے، یقیناً کوئی آخری تصویر حسن بھی ہوگی جسے دیکھ کر پھر دیکھنے کی طلب ختم ہو جائے گی. روح پکارتی ہے کہ یہ جو حسن کو دیکھ کر اضطراب و التہاب کے سمندر میں سکون آ جاتا ہے اور تلاطم میں بحر حیات میں سکون آ جاتا ہے، یقیناً کوئی حریم ناز ایسا ہوگا جہاں پہنچ کر ہر تڑپنے والا سکون پا جاتا ہوگا. سب بے چینیاں جہاں ختم ہو جاتی ہوں گی اور ساری راحتوں کو تکمیل ملتی ہوگی. اے شب میلاد کے اس عظیم اجتماع میں رات بھر جاگنے والو، ساری رات جاگنے والو، آؤ اس حسن کی تلاش میں نکلیں. اس حسن کی تلاش میں نکلیں، اس لیے کہ سنا ہے جو سچے دل سے تلاش کرتا ہے اسے ضرور ملتا ہے. اس جمال کو ڈھونڈیں جس کی ادائے حسن سے جہانے رنگ و بو میں ہر سو حسن و جمال جلوہ آرائی کر رہا ہے. آؤ بادۂ عشق کے رہنور دو، صحرائے حیات میں دیکھو، پیچھے چلو، صدیوں پیچھے، سینکڑوں برس پیچھے چلو، چند ہزار برس پیچھے چلو، اپنی بصارت و سماعت کو پیچھے بیتی ہوئی صدیوں میں ذرا گم کر دو. سینا کے صحرا میں ایک عاشق کی ندا آ رہی ہے، روح کے کانوں سے سنو، روح کے کانوں سے سنو، ایک عاشق کی صدا آ رہی ہے. فضائے طلب اور صدائے عشق بلند ہو رہی ہے. روح کے کانوں سے سنو، وہ آواز کیا ہے؟ آواز گونج رہی ہے، رب ارنی انظر الیک، میرے رب اپنے چہرے حسن کو بے نقاب کر، میں تیرے حسن کو دیکھنا چاہتا ہوں. ایک ندا آ رہی ہے، بے نقاب کر چہرے حسن، دیکھنا چاہتا ہوں. یہ نظارہ حسن کی طلب کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. آپ نے کس حسن کو پکارا ہے؟ اسی حسن کو جو حسن مطلق ہے، اسی حسن کو جو حسن ازل ہے، جو حسن کامل و اکمل ہے، جو حسن حقیقت ہے، جو ہر حسن کا منبع ہے، جو ہر حسن کا مصدر ہے، جو ہر حسن کی مبتدا ہے، جو ہر حسن کی منتہا ہے، جو ہر حسن کا حسن ہے. حسین جس کے حسن کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور جمیل جس کے جمال کا گمان بھی نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی حسن لازوال سے اس کا تھوڑا سا جلوہ حسن مانگا ہے. اب اس حریم ناز سے، حریم حسن سے جواب آیا ہے. پھر روح کے کانوں کو ادھر لگاؤ، جواب آ رہا ہے، لن ترانی، اے موسیٰ ہمیں جلوہ حسن کا نظارہ کرانے سے انکار نہیں، جلوہ حسن کا نظارہ کرانے سے انکار نہیں، مگر تیری آنکھ میں تاب نظارہ نہیں.
عشق یہ جواب سن کے پھر بےتاب ہو جاتا، بےتاب ہو جاتا۔ حسن بھی یہ بات، عشق کی بےتابی دیکھ کر حسن بھی اس کی بےتابی کو برداشت نہیں کرتا، اور حسن جواب دیتا ہے کہ حسن ذات کی بجائے تجھے حسن صفات کی تھوڑی سی جھلک دکھاتے ہیں۔ حریم ناز سے حسن ذات کی بجائے حسن صفات کا ایک نقاب الٹا گیا، ایک نقاب الٹا گیا۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنی صفاتی تجلی کا اظہار فرمایا تو اس صفاتی تجلی نے، اس حسن صفات کی ایک تجلی نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ موسیٰ ز ہوش رفت بیک پرتو صفات، روح بیتاب پکارنے لگی، اے حسن مطلق، میں نے اقرار کر لیا کہ میں تیرے حسن ذات کو بھی بے نقاب نہیں دیکھ سکتا، اور تیرے حسن صفات کو بھی بے نقاب نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے مان لیا کہ تیرا حسن اگر اپنی اصل حال پہ چمکے تو کسی نگاہ کو تابع نظارہ نہیں، مگر کیا کروں، آنکھیں دیکھنے کو ترس گئی ہیں۔ اگر تجھے براہ راست نہیں دیکھا جا سکتا تو اپنا حسن کسی پیکر محسوس میں اتار دے۔ اگر براہ راست تیرا جلوہ ممکن نہیں تو اپنا جلوہ کسی وجود حسن میں اتار دے، کسی پیکر محسوس میں اتار دے۔ اگر تیرا چہرہ دیکھنا ممکن نہیں تو اپنے چہرے کی جھلک اس زمین پر کسی اور کے چہرے میں اتار دے، تاکہ تیرے حسن کو دیکھنے کے طالب اسے ہی دیکھ لیں، اور تیرے تکنے کی آرزو کرنے والے اسے ہی تک لیں، اور تیرے جلوے میں فنا ہونے کی تمنا کرنے والے اسی کے اسیر ہو جائیں، چونکہ اب دیکھے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ آواز اٹھتی ہے روح سے، کبھی یہ حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کبھی یہ حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں تیری جبین نیاز میں، میری جبین نیاز میں۔ اے لامقام میں بسنے والے حسن تمام، تیرا حسن لامقام میں جلوہ گر ہے، ہم مکانی کیسے دیکھیں؟ ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ لامقام میں جلوہ کرنے والے کوئی سما اہل مکان کے لیے بھی تو کر دے۔ سو اپنے حسن کامل کی جلوہ سامانی اس عالم مکان میں بھی کر، تو عالم ہویت میں نور فگن ہے، اپنے حسن کی ایک جھلک اور پرتو حسن مطلع بشریت پر بھی ڈال۔ اے مطلع الوہیت پہ چمکنے والے، کبھی حسن کی جھلک مطلع بشریت پر بھی ڈال۔ ٹھیک ہے تیرا حسن بے مثال ہے، تو لیس کمثلہ شیء کا مصداق ہے، مگر یہ تو ممکن ہے کہ تو کسی حسن سراپا کو اپنے جلوہ و جمال کا مظہر بنا دے، تاکہ عاشقان صادق عالم ہست و بود میں تیرے حسن کا نقش دیکھ سکے، تیرے حسن کا جلوہ کر سکیں، تیرے حسن کا نمونہ دیکھ سکیں۔ حریم ناز سے صدا آئی، سوال کرنے والوں تمہاری مراد پوری کر دی گئی۔
اے حسن حق کے متلاشیوں، اے جمال حق کے سر میں کی تلاش میں سرگرداں رہنے والوں، تمہیں تمہاری تلاش مل گئی، تمہیں تمہاری مراد مل گئی، تمہاری دعا بر آئی، تمہارا سوال پورا ہو گیا۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، میں نے بے شک اپنے حسن کی جلوہ سامانیاں اس کائنات رنگ و بو میں ہر سو بکھیر دی ہیں، شرق سے غرب اور عرش سے فرش تک یہ میرا ہی حسن ہے، یہ میرا ہی جمال ہے، یہ میری ہی رنگتیں ہیں، میری ہی نکھتیں ہیں جو ہر سو دکھائی دے رہی ہیں، مچل رہی ہیں۔ مگر اس لیے جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، مگر میرے حسن کے بکھرے ہوئے جلوے دیکھ کر تمہیں میرے حسن تمام کا اندازہ نہیں ہو رہا، میرے جلوہ حسن کی منتشر رانائیاں دیکھ کر تمہیں میرے جلوہ کمال کا اندازہ نہیں ہو رہا، تو آؤ میں ایک وجود ایسا بناتا ہوں جسے اپنے حسن کا پیکر بنا کر اور اپنے جمال کا پیکر ڈھال کر دنیا میں رکھتا ہوں۔ ساری کائنات خلق میں میرے حسن کی تلاش کے سرگرداں رہنے والوں، تم جمع ہو جاؤ، آج مطلع بشریت کی صبح ہے، دھیان سے دیکھو، مکہ کی طرف نگاہ کر لو، ایک گھر ہے وادی مکہ میں، فاران کے پہاڑوں کے دامن میں قریش بستے ہیں، ان قریشیوں میں ایک قبیلہ بنو ہاشم کا ہے، اس بنو ہاشم کے قبیلے میں ایک گھر عبداللہ کا ہے، اس عبداللہ کے گھر میں ایک بی بی آمینہ ہے، تکو اس کی گود کو دیکھو، تم دیکھو میں اپنا حسن اس کی گود میں محمد بنا کر اتار رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد کا حسن سراپا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم خلق میں میرے پرتو حسن کی کامل جلوہ گاہ ہے، جو مجھے دیکھنا چاہے وہ میرے محمد کو دیکھ لے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطلع ذات پر میرا ہی آفتاب حسن چمک رہا ہے، غیر نہ جانو، ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے، جیڑا ہک کو ڈو کر جانے کافر تے مشرک ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں میں کون ہوں اور میرا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کون ہوں اور میرا محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محمد مطلع ہے، آفتاب میں ہوں، محمد کی ذات افق ہے، مہتاب میں ہوں، محمد کی ذات پیکر ہے، حسن میں ہوں، محمد کی ذات آئینہ ہے، چمک میں رہا ہوں، چمک میں رہا ہوں۔ کبھی میرے حسن کی چمک اس کی کنڈل والی زلفوں میں نظر آتی ہے، کبھی اس کی چشم نرگسی میں نظر آتی ہے، کبھی اس کے حسن میرے حسن کی جھلک اس کے چہرے میں نظر آتی ہے، کبھی اس کے حسن سراپا میں نظر آتی ہے، کبھی میرا جلال اس کی ناراضگی میں دکھائی دیتا ہے، کبھی میرا جمال اس کی مسکراہٹوں میں دکھائی دیتا ہے۔ ہوں میں ہی، ہوں میں ہی، مگر چونکہ مجھے دیکھ نہیں سکتے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے عالم خلق میں اس کی ذات کو مطلع بنا دیا ہے، تاکہ میرا حسن اس مطلع ذات پر چمکے، وہ میرا مظہر ہے۔ میں نے وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور کی صورت میں، چونکہ مظہر بنانا تھا اور مطلع بنانا تھا اپنے آفتاب حسن کا، اس لیے اسے نور کی صورت میں اس وقت پیدا فرمایا
جب کائنات ہست و بود اور عالم رنگ و بو میں کچھ بھی نہ تھا، عرش سے فرش تک کوئی نوری اور کوئی مادی اور کوئی ناری مخلوق نہ تھی. ابھی میں نے نظام کن فیکون کا اجرا بھی نہیں کیا تھا. فقط میں ایک خالق تھا مگر کوئی مخلوق نہ تھی. اس وقت میں خالق تھا مگر کوئی مخلوق نہ تھی. مالک تھا مگر کوئی مملوک نہ تھا. معبود تھا مگر کوئی عبد نہ تھا. حسن تھا پر سامنے کوئی عشق نہ تھا. جلوہ تھا پر تکنے کے لیے کوئی نگاہ نہ تھی. کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف. میں حسن کا چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، دیکھا جائے. فخلقت الخلق، میں نے خلق کا نقش اول پیدا کیا. خلق کا نقش اول پیدا کیا. چونکہ نور ذات کو دکھانا تھا اس لیے نقش اول بھی نور ہی بنایا. نقش اول بھی نور ہی بنایا. یہی نور میرے نظام خلق و تکوین کا پہلا نقش تھا. یہی نور میرے حسن و جمال کا پہلا محل تھا. پہلا محل تھا. یہی نور میری توجہ ذات کا پہلا مرکز تھا. میری توجہ ذات کا پہلا مرکز تھا. عالم امر و خلق میں اس نور کے سوا اور کچھ نہ تھا. جب اسے بنا دیا تو میرے سامنے تنہا وہ رہتا تھا اور وہ مجھے دیکھتا رہتا تھا، میں اسے دیکھتا رہتا تھا. اور میں اس کو اپنی توجہ سے پالتا رہتا تھا، اپنے پرتبہ حسن سے نکھارتا رہتا تھا، اپنے جلوہ جمال سے اجالتا رہتا تھا. پھر وہ میرے حجابات عظمت میں تھا. حجابات عظمت میں تھا. میں نے اپنے انوار ذات سے جب بنا لیا اب اس کی پرورش چاہیے تھی. اب ضرورت کیا تھی؟ اس کی پرورش کی جائے. اور پرورش کے لیے ابھی کوئی اور غیر شے پیدا نہیں کی تھی. وہی ایک تنہا ایک نور تو تھا. کوئی غذا نہیں بنائی تھی، کوئی نورانی غذا بھی نہ تھی. سو اسے بنا دیا، حجابات عظمت میں رکھا. میرے حجابات عظمت اس نور کا گھر بنے، اس نور کا گھر بنے. اور میرے انوار ذات اس کی پرورش بنے. میں نے اپنے انوار ذات سے اس نور کی ہائے 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 پرورش کی. ارے وہ نور جو پرتو ذات سے بنا اور انوار ذات سے پلا. جو پرتو ذات سے بنا اور انوار ذات سے پلا، تربیت پائی. پھر طویل زمانوں تک جنہیں میرے سوا کوئی اور نہیں جانتا میں اس کی پرورش کرتا رہا، اس کو پالتا جمع کرتا رہا، نکھارتا رہا. طویل مدتوں کے بعد پھر ایک زمانہ آیا میں نے عالم ارواح کو پیدا کیا. اور پھر سب سے پہلے عالم ارواح میں ملائک اور انبیاء کی روحوں کو بنایا. جب انبیاء کی ارواح بن گئیں تو پھر میں نے حجابات عظمت سے اس نور کو عالم ارواح میں منتقل کر دیا. اس نور کو حجابات عظمت کے گھر سے عالم ارواح میں منتقل کر دیا. تب جاننے والوں کو پتا چلا کہ اس نور کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اس نور کا نام جب وہ بنا تو مجھے کوئی جاننے والا ہوا، اور جب ارواح انبیاء بنی تو اسے کوئی جاننے والا بنا.
اس نور کی تخلیق سے پہلے مجھے کوئی جانتا نہ تھا، اور ارواح انبیاء کی تخلیق سے پہلے اسے کوئی جانتا نہ تھا۔ بڑا زمانہ گزرا، بس میں اسے جانتا تھا، وہ مجھے جانتا تھا۔ عالم ارواح میں منتقل کیا، پھر ارواح انبیاء کے لیے اس نور کو منبع فیض بنایا، منبع فیض بنایا۔ پھر ارواح انبیاء کو اس نور کی معرفت کروائی، پہچان کروائی۔ پھر ارواح انبیاء سے اس نور کی نبوت کی تصدیق کروائی، اور جب وہ تصدیق کر چکے تو اس کے توسط سے انہیں بھی نعمت نبوت سے بہرہ یاب کروایا۔ اب قرآن مجید اسی واقعے کو بیان کرتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ پھر ساری ارواح انبیاء کو جمع کیا اور کہا کہ عہد کرو جب تمہیں کتاب و حکمت دے کے بھیجوں گا، اور وہ جو سب سے پہلے بنایا ہے اسے سب سے آخر میں ظاہر کروں گا۔ تمہارے بعد وہ تشریف لائے گا، وہ تمہاری تصدیق فرمائے گا، تم ضرور بے ضرور اس پر ایمان لانا، اس کے دین کی مدد کرنا۔ اب پوچھا بولو، کیا میرا عہد قبول کر کے اس بھاری ذمہ داری کو اٹھاتے ہو، اقرار اور وعدہ کرتے ہو؟ سب انبیاء نے عرض کیا جی ہاں رب کریم، ہم نے وعدہ کر لیا، اقررنا، وعدہ کر لیا۔ اس پر اللہ نے فرمایا تم سب ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، اور میں تم سب پر گواہ بن جاتا ہوں کہ تم آج کے بعد سب میرے مصطفیٰ کی امت میں شامل ہو گئے۔ اقررنا کے بعد سب میرے محبوب کی امت میں شامل ہو گئے۔ امام قسطلانی اس مقام پر ایک روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور علیہ السلام کا نور پاک خلق فرمایا، یعنی عالم ارواح میں منتقل فرمایا، تو اسے حکم دیا کہ وہ انبیاء کی روحوں کی طرف توجہ کرے۔ حضور علیہ السلام کے نور پاک نے ارواح انبیاء پر توجہ کی، اور آپ کے نور نے انبیاء علیہ السلام کی ساری روحوں کو ڈھانپ لیا۔ ارواح انبیاء نے پوچھا فقالوا یا ربنا، اے اللہ ہمارے رب، یہ ہمیں کس کے نور نے ڈھانپ لیا ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ ان آمنتم بہی جعلتکم انبیاء، یہ محمد بن عبداللہ کا نور ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبی بنا دیا جائے گا۔ پھر اس کی تصدیق حضرت جابر بن عبداللہ کی اس روایت سے ہوتی ہے جسے امام عبد الرزاق نے اپنی سند کے ساتھ نقل فرمایا کہ جب انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ابی انت و امی اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء قال یا جابر ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء الله تعالی ولم يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا ملك ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس فلما اراد الله ان يخلق الخلق قسم ذلك النور اربعة اجزاء فخلق من الجزء الاول القلم من الثاني اللوح ومن الثالث العرش الى آخر الحدیث۔ فرمایا اللہ پاک نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سی چیز پیدا فرمائی؟ سوال کیا صحابہ نے۔ آقا نے فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر شے سے پہلے تیرے رب نے تیرے نبی کا نور اپنے نور کے براہ راست فیض کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اس وقت کوئی وہ اللہ نے اپنی مرضی سے جہاں چاہا حجابات عظمت میں اس نور کو رکھا۔ جب نور محمدی کی تخلیق ہوئی نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ دوزخ تھی نہ جنت تھی، نہ فرشتہ تھا نہ آسمان،
نہ زمین، نہ شمس و قمر، نہ جن و انسان. پھر اللہ نے جب دیگر مخلوق کو پیدا کرنا چاہا، اس نور کے اجزاء کیے، اس نور محمد سے رب کائنات نے پھر قلم بنایا، نور محمد سے عرش بنایا، نور محمد سے پھر لوح بنائی، اور اس طرح رفتہ رفتہ ساری کائنات پست و بالا کو اس نور محمد کے فیض سے پیدا فرما دیا. امام قسطلانی نے المواہب میں، امام حلبی نے سیرت حلبی میں، زرقانی نے بھی شرح المواہب میں اس حدیث کو روایت کیا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی مزید شرح فرمائی. بہت سی حدیث ہیں مگر ایک حدیث سنا رہا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک روز حضرت ابو ہریرہ سے روایت، صحابہ سوال کرتے ہیں جامع ترمذی سے سند حسن کے ساتھ، قال قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متى وجبت لك النبوہ قال وآدم بین الروح والجسد. آقا آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہو گئی تھی، کب واجب ہوئی؟ فرمایا اس وقت جب حضرت آدم کا ابھی خمیر پیکر بشری روح اور جسم کے درمیان تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک روایت میں ہے، پوچھا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بزار طبرانی ابو نعیم میں، فرمایا قیل یا رسول اللہ متی کنت نبیا قال وآدم بین الروح والجسد، آپ کب سے نبی تھے؟ اس میں فرمایا آپ کے لیے نبوت کب ثابت اور واجب ہوئی. اس میں فرمایا آپ کب سے نبی تھے؟ فرمایا جب آدم بھی تخلیق نہ ہوئے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرسلن مروی ہے، انہوں نے فرمایا متی جعلت نبیا قال وآدم منجدل فی الطین، آقا آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ نبی کب بنایا گیا؟ فرمایا جب حضرت آدم کا خمیر ابھی تیار نہ ہوا تھا. فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، میں نبیوں میں سب سے پہلا ہوں پیدا ہونے کے اعتبار سے، اور سب سے آخری ہوں بعثت کے اعتبار سے. اس مقام پر امام حلبی ایک روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار پوچھا سیدنا جبرائیل امین سے، جبرائیل بتاؤ تمہاری عمر کتنے سال ہے، عمر کتنی؟ عرض کی آقا عمر کا تو کوئی حساب نہیں معلوم، اتنا پتہ ہے کہ ساری کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حجابات عظمت میں سے چوتھے پردہ عظمت میں ایک ستارہ چمکتا تھا، نورانی ستارہ چمکتا تھا. وہ ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد. اور میں نے آج تک اس کی زیارت 72,000 مرتبہ کی ہے. اس سے عمر کا اندازہ لگا سکتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال یا جبریل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، اے جبرائیل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم اس چوتھے پردہ عظمت میں چمکنے والا ستارہ میں ہوں. وہ میرا نور تھا جو چمکتا تھا، وہ میرا نور تھا جو چمکتا تھا. اسی طرح الوفا باحوال المصطفیٰ میں مروی ہے حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، آپ نے پوچھا آقا آپ کب سے نبی بنے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا، لما خلق اللہ تعالی الارض واستوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وخلق العرش كتب على ساق العرش محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء وخلق اللہ تعالی الجنة التي اسکنها آدم وحوا وكتب اسمی على الابواب والاوراق والقباب والخیام وآدم بین الروح والجسد فلما احیاہ اللہ تعالی ناظر الى العرش فرأى اسمی فاخبرہ اللہ تعالی انہ سید ولدک. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان عرش کو پیدا فرمایا تو عرش کے پائے پر اللہ پاک نے
میرا نام لکھا محمد رسول اللہ اور خاتم الانبیاء. پھر جنت پیدا کی اور حضرت آدم اور حضرت حوا کو علیہ السلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں رکھا. اور پھر جنت کے دروازوں پر میرا نام رکھا, جنت کے درختوں پر میرا نام لکھا, پتوں پر میرا نام لکھا, جنت کے خیموں رہائش گاہوں پر میرا نام لکھا, ہر طرف میرا نام لکھا. پھر جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجا, تخلیق فرما لیا, تو آپ نے دیکھا اوپر اور عرش پر میرا نام لکھا ہوا دیکھا, تو پوچھا باری تعالیٰ یہ کون ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا آدم یہ تیری اولاد میں سے آخری نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ساری احادیث جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور اقدس کا اس حال اور شان کے ساتھ پیدا ہونا بیان ہوتا ہے. پھر رب کائنات نے حضرت کعب الاحبار سے مروی ہے کہ رب کائنات نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا پیکر بشری تخلیق فرمایا اور زمین پر سلسلہ بشریت کا آغاز کیا, تو وہ نور جو کبھی حجابات عظمت میں تھا, وہ نور جو کبھی عالم ارواح میں تھا, پھر عالم بشریت میں منتقل کرنے کے لیے پشت آدم علیہ السلام میں رکھا. جب حضرت آدم علیہ السلام کی پشت میں نور مصطفیٰ آیا تو وہ آپ کی پیشانی سے چمکا کرتا تھا, پھر آپ کی نسل میں منتقل کیا. جب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں وہ نور منتقل ہوا تو پھر حضرت شیس علیہ السلام پیدا ہوئے, وہ نور حضرت شیس علیہ السلام میں منتقل ہوا. حضرت حوا کے بطن مبارک سے دو بچے جڑواں پیدا ہوتے تھے, مگر جب حضور علیہ السلام کے نور پاک کو منتقل کرنے کا وقت آیا اور حضرت شیس علیہ السلام کا انتخاب کیا تو تنہا ایک بیٹے کی ولادت کی تاکہ ان کا جد بھی یکتا پیدا ہو. اس وقت جڑواں نہیں پیدا ہوئے. پھر وہ نور انور حضرت آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو جب ان کی پیشانی میں نور چمکتے دیکھا, وصیت فرمائی بیٹے شیس علیہ السلام وہ نور جو اللہ پاک نے امانتاً میری پشت میں رکھا تھا اب وہ تمہاری مبارک پشت میں, امین پشت میں منتقل ہو چکا ہے. اس نور کی شان یہ ہے کہ یہ صرف مبارک پشتوں میں رہے گا اور مبارک رحموں میں منتقل ہوگا. نصیحت یہ ہے کہ اس کے لیے پاکیزہ رحم کا انتخاب کرنا, چونکہ اس نور کا مسکن پاکیزہ پشت اور پاکیزہ رحم و بطن کے سوا اور کوئی ہو نہیں سکتا. پھر وہ نور اقدس, وہ نور حق, نسلن بعد نسلن, زمانن بعد زمانن, پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا, حتیٰ کہ حضرت عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا, پھر حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکا. جب ان کی پیشانی میں چمکتا تھا تو وہ دیدور خواتین جنہوں نے صحائف انبیاء میں, تورات میں, انجیل میں, پرانی کتابوں میں اس نور کے چمکنے کی نشانیاں پڑھ رکھی تھیں, وہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتے ہوئے نور کو دیکھ کر آپ سے نکاح کی خواہش کرتی. پرانی کتابوں کی بہت بڑی ایک عالمہ نے, زاہدہ عابدہ نے, جس کا نام بھی فاطمہ بتایا جاتا ہے, حضرت عبداللہ کو دیکھا, وہ حضرت عبد المطلب کے ساتھ جا رہے تھے, پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکتا دیکھا. وہ کتابوں میں علامتیں پڑھ چکی تھی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا تھا, ایک ستارے کی نشاندہی کر دی تھی کہ جب وہ ستارہ اس مقام پر آئے گا اس نور کے ظاہر ہونے کا وقت آ جائے گا. پرانی کتابوں کے عالم اس ستارے کی گردش کو دیکھ کر نور مصطفیٰ کے ظہور کا زمانہ قریب آتا جان رہے تھے. جب پیشانی میں نور دیکھا, اس خاتون نے عرض کیا میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ نے فرمایا اچھا میں واپس آ لوں, مشورہ کر کے. اس دوران خوش نصیب حضرت آمنہ کا جن کا انتخاب ہو چکا تھا, ان کی شادی ہو گئی. نور مصطفیٰ بطن حضرت آمنہ میں
منتقل ہو گیا. کچھ عرصے کے بعد پلٹ کر حضرت عبداللہ آئے اور پوچھا اگر آپ نکاح کرنا چاہیں تو میں نے اجازت لے لی ہے. اس خاتون نے ایک نگاہ بھر کے دیکھا, فرمایا عبداللہ اب مجھے نکاح کی خواہش نہیں رہی. پوچھا پہلے تو مجھے بلا کر نکاح کی درخواست کرتی تھی. اس نے کہا عبداللہ چاہت آپ کی نہ تھی, اس نور مصطفیٰ کی تھی. وہ خوش نصیب آمنہ لے گئی ہے, وہ خوش نصیب آمنہ لے گئی ہے. دوستو الوفا میں امام جوزی الوفا بحوال المصطفیٰ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار بیان کرتے ہیں جن میں انہوں نے اس نور مصطفیٰ کے سفر کا ذکر کیا ہے, اس کے سفر کا ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپ رہے تھے, اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا نور اس وقت بھی مسرت و شادمانی کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مصروف تھا. جب حضرت آدم علیہ السلام اور حوا جنت پہ اتارے گئے, اس سے قبل کوئی بشری صورت اور کوئی گوشت اور علق کا وجود نہ تھا, تو اس وقت بھی آپ کے نور کو ان کی پشت میں رکھا گیا. پھر پاکیزہ پشتوں اور رحموں میں آپ اس طرح منتقل ہوتے گئے جیسے تازہ دم گھوڑے ایک منزل سے اگلی منزل تک پہنچنے کے لیے تیار کھڑے ہوتے ہیں. پھر آپ کا مسکن آلودگیوں سے اس طرح پاک رکھا گیا جس طرح خندقوں کو بلند پہاڑیوں سے محفوظ کر لیا جاتا ہے, تاکہ جس پشت میں آپ کا نور رہے اس پشت کو کوئی کفر و شرک چھو نہ سکے. جس رحم اقدس میں آپ کا نور رہے اس کو زمانے کی کوئی آلائش چھو نہ سکے. اس طرح مقدس اسلاب و ارحام سے نور منتقل ہوتا, ادوار سے گزرتا گزرتا اس دور میں آیا کہ آپ حضرت آمنہ کی گود میں بزم آرائے جہاں ہوئے. آپ کا آنا تھا کہ پوری زمین بکہ نور بن گئی, فضائیں جگمگا اٹھیں, اور یہ آپ کی ضیاء پاشیاں ہیں اور نورانیت کا فیض ہے کہ ہم بھی سب نور کی راہ پر چل رہے ہیں. دوستو یہ نور حجابات عظمت سے اپنا سفر شروع کرتا ہے, پھر عالم ارواح میں قیام کرتا ہے, پھر اصلاب انبیاء میں سکونت اختیار کرتے ہوئے اصلاب مطہرات سے گزرتا ہوا آج کی رات 12 ربیع الاول کی صبح ظاہر ہونے کے لیے مخدومہ کائنات حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن مبارک میں منتقل ہوتا. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی, طبقات ابن سعد میں ہے, کہ جب میں باردار ہو گئی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور اقدس میرے بطن میں آ گیا, تو فرماتے ہیں اس پہلے دن سے ولادت کے دن تک میں نے کبھی بوجھ, ہلکا سا بوجھ بھی محسوس نہ کیا, اور مجھے پتہ بھی نہ چلا کہ میرے پیٹ میں کوئی آ گیا ہے. وہ علامتیں جو طبیعت میں ظاہر ہوتی وہ علامتیں موجود نہ تھیں, وہ تکلیف موجود نہ تھی, وہ بوجھ موجود نہ تھا. میں اچانک سوئی ہوئی تھی, اتانی آتن وانا بین النائم والیقظان, میں سونے اور جاگنے کی کیفیت میں تھی کہ کسی نے آ کے مجھے جھنجھوڑا اور بتایا, هل شعرت انک قد حملت بسید هذه الامہ ونبیہا, اے بی بی آمنہ کیا آپ کو خبر ہے, اندازہ ہے کہ تو اس امت کے سردار اور نبی کے نور سے حاملہ ہو چکی ہے, اور ان کا نور اقدس آپ کے بطن مبارک میں آ گیا. فرماتے کہ اس خوشخبری سے مجھے خبر ملی, اور سیرت حلبیہ میں ہے
کہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اسی طرح کسی نے خبر دی کہ جب وہ پیدا ہو جائے اس پیکر نور کا نام محمد رکھنا. انجیل میں اس کا نام احمد چلا رہا ہے، یہ آسمانی نام ہے، اور زمین والوں کے لیے اس کا نام محمد ہے، اور اس پر اترنے والی کتاب کا نام قرآن ہوگا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اس طرح بغیر کسی تکلیف کے 9 ماہ گزر گئے. زمانہ بیت گیا، 12 ربیع الاول کی رات آ گئی، وہ شب میلاد مصطفیٰ پہنچی. اچانک انوار و تجلیات بالا کا ورود شروع ہوتا ہے، مکہ کی وادی بکہ نور بننے لگتی ہے. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا 12 ربیع الاول کی رات میں نے دیکھا کھجور کی طرح لمبی لمبی قدآور قبیلہ عبد مناف کی عورتوں کی طرح خوبصورت عورتیں نظر آئیں. انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا، ان کے چہرے روشن تھے، ایسی خوبصورت بیویاں میں نے کبھی نہ دیکھی تھیں. ایسا محسوس ہوا کہ تولد کا وقت قریب آ گیا ہے. ان میں سے ایک خوبصورت خاتون آگے بڑھی، اس نے مجھے کہا آمنہ مجھ سے ٹیک لگا لے. گویا اس نے مجھے اپنی گود میں لے لیا. پھر دوسری آگے بڑھی، انہوں نے ایک پاکیزہ لذیذ مشروب پینے کو پیش کیا. وہ دودھ کی طرح سفید تھا، برف کی طرح ٹھنڈا تھا اور شہد کی طرح میٹھا تھا. وہ میں نے پی لیا. دوسری نے کہا آمنہ اور پی لو، میں نے اور پی لیا. حضرت آمنہ فرماتی ہیں پھر میں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ ان میں سے ایک بولی میں حضرت آسیہ ہوں، دوسری بولی حضرت مریم. یہ باقی عورتیں کون ہیں جو فضاؤں میں کڑی ہیں؟ فرمانے لگی جنت سے حوریں آئی ہیں، آج تیرے گھر نور حق جلوہ گر ہونے والا ہے. آج وہ حسن تمام جس کی خاطر اس کائنات میں حسن بکھیرے گئے ہیں، اس کے استقبال کے لیے ہم جنت کی حوروں کو لے کر آئی ہیں. فرماتی میں نے دیکھا کہ گھر بکہ نور بن گیا. نہ صرف گھر بلکہ پوری کائنات نور کے گھیرے میں آ گئی. ہر چیز چاندنی اور چاندنی میں نہا گئی. ساکنان عرش بھی حرکت میں آ گئے. ہر شے رقصاں ہو گئی. ہر طرف ایک دھوم مچ گئی کہ ایک نور کا اجالا ہونے والا ہے، ایک نور کا ظہور ہونے والا ہے. فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، جنت میں دھوم ہے، ملائک میں دھوم ہے، حوران اور قدسیان فلک میں دھوم ہے. آواز آنے لگی کہ روشنیاں عطا کرنے والا، نگاہوں کو بصیرت عطا کرنے والا، گرے ہوئوں کو کمال دینے والا، یتیموں کا سہارا بننے والا، گمراہوں کو ہدایت دینے والا، روتوں کو ہنسانے والا، منگتوں کی جوریاں بھرنے والا، اور ساری کائنات انسانیت کو رشک ملائک کرنے والا ان قریب آنے والا ہے، ان قریب آنے والا ہے. ام عثمان حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی میں اس موقع پر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی جب آقا کی ولادت کا وقت آیا. فرماتی ہے میں نے دیکھا، یہ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے روایت کیا، زرقانی میں، السیرۃ حلبیہ میں ائمہ نے روایت کیا. فرماتی ہے میں نے دیکھا کہ کائنات کی ہر شے نور میں ڈوب گئی. گویا پوری دنیا میں ایک نور کا سیلاب آ گیا ہے. اجرام سماوی، چاند ستارے زمین کی طرف جھک گئے، اتر آئے. ایسے لگا جیسے زمین کو بوسہ دینے نیچے آ رہے ہیں. ایسے لگا جیسے اجرام سماوی، اجرام نورانی اس فرش کو زمین کو بوسہ دینے اتر رہے ہیں. یہ ایک عجیب تبدیلی تھی. فرماتے ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص کہ میں نے اپنی والدہ سے سنا، بنت عبداللہ سے سنا، فاطمہ بنت عبداللہ سے، کہ جب آقا کی ولادت با سعادت کا وقت آیا
میں نے ہر شے کو نور ہی نور پایا. ستارے قریب آتے گئے حتیٰ کہ میں نے سمجھا کہ شاید اوپر گر نہ پڑیں. بس اتنی دیر ہوئی، اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے آقا کی ولادت ہوئی. ایک نور نکلا. اس نور کے نکلنے کی دیر تھی، سارا گھر منور ہو گیا، شرق سے غرب تک نور پھیل گیا اور ہر طرف نور ہی نور دکھانے لگ گئی. اور وہ نور اتنا چمکا کہ بیٹھی تو مکہ کے گھر میں تھی مگر شام کے محلات نظر آنے لگے. میں نے کہا حضرت بی بی آمنہ مجھے اس نور کی ضیاء میں شام کے محل دکھائی دے رہے ہیں. حضرت آمنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں خدا کی قسم مجھے بھی شام کے محلات نظر آ رہے ہیں. ولادت مصطفیٰ کے وقت فرماتی ہے ایسے لگا جیسے ستارہ نور کا پہ کر نکلتا ہے. پوری زمین بکے نور بن گئی. اچانک نگاہ ڈالی تو رب کائنات نے ایک مشرق پر جھنڈا گاڑ دیا تھا، ایک مغرب پر جھنڈا گاڑ دیا تھا، ایک کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑ دیا تھا. کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑ دیا تھا. اور پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ آقا کی ولادت مبارک کے ساتھ وہ نظر سے اوجھل ہو گئے. ہمارے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک عجیب روب کا سما تھا. آپ اچانک نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. آواز آئی، ایک آواز سنی، کہاں لے جا رہے ہو؟ دائیں طرف سے جواب آیا، اسے مغرب کی سیر کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اسے اپنی سلطنت دکھائی جا رہی ہے. پھر آواز آئی، اب کہاں لے جا رہے ہو؟ اب اسے مشرق کی طرف لے جایا جا رہا ہے. مشارق ارض سے مغارب ارض تک وہ ساری سلطنت جس پر یہ محمد راج کرے گا، ان سلطنت کی حدود دکھائی جا رہی ہے. اور فرماتی ہیں حضرت شفا کہ خدا کی قسم ولادت باسعادت کا منظر 40 برس تک میری آنکھوں کے سامنے رہا. جب سوچتی تھی وہ منظر یاد آتا تھا. جب آقا نے اعلان نبوت کیا سب سے پہلی میں تھی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. وہ منظر میں نے دیکھا تھا. اس پر فرماتے ہیں کہ میرے والد بہت بڑے متبحر عالم تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، فرشتوں سے. یہ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے اسے بھی روایت کیا. فرمایا آسمانوں اور جنتوں کے سارے دروازے کھول دو. ملائکہ جمع ہو گئے. آقا کی ولادت باسعادت میلاد کے وقت فرشتے ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگ گئے. امام سیوطی روایت کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے سارے پہاڑ ولادت مصطفیٰ کے وقت فخر سے بلند ہو گئے. پہاڑوں کی بلندیاں اونچی ہو گئیں. سمندروں میں روانی آ گئی. جو سمندر ٹھہرے ہوئے تھے ان میں تراتم تموج آ گیا. اور زمین اور اہل زمین ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے. فرشتے نیچے حاضر ہو گئے. شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کے الٹا لٹکا دیا گیا. پابند سلاسل کر دیا گیا. سورج کو نور کی شعائیں بڑھا دی گئی اور 70,000 فرشتے اور حوریں حضرت آمنہ کے گھر کے اوپر فضاؤں میں مبارکوں کے لیے آ گئے. 70,000 حوریں آ گئیں. قطار اندر قطار آقا کا استقبال کرنے لگیں. مبارکبادی نہ صرف فرش پہ ہوئی بلکہ عرش پہ ہوئی. ادھر ولادت مصطفیٰ ہوئی. آسمانوں پر رب کائنات نے نور کا ایک ستون نیا تعمیر کیا. جیسے آپ نشانی بناتے ہیں نا، یہ مینار پاکستان، یہ یادگار پاکستان کہا جاتا ہے. کیا یعنی یہ پاکستان کی قیام کی یادگار ہے، مینار پاکستان. الخصائص الکبریٰ کی روایت میں ہے جس رات آقا کی جس صبح ولادت ہوئی اللہ پاک نے آسمانوں پر ایک مینار مصطفیٰ تعمیر کیا، ایک نورانی مینار تعمیر کیا. وہ حضور کی ولادت کی یادگار تھا. اور جس رات آپ معراج پر گئے آپ کو دکھایا گیا پیارے یہ مینار مصطفیٰ ہے.
جو آپ کی ولادت کی رات تعمیر کیا گیا تھا. ادھر ولادت ہوئی, پتھر کے بت اونٹے گر گئے, لات عزا منات سب نیچے تھر تھرا کے گر گئے, اور کئی دن تک کعبہ کے اندر سے آواز آتی رہی, کعبہ کے در و دیوار سے آواز آتی رہی کہ اب مجھے اجاڑنے والوں سن لو, مجھے آباد کرنے والا پھر آ گیا. اب لوگ پلٹ کر میری زیارت کو آئیں گے, اب پھر میرا طواف ہوگا, اب سچے رب کی عبادت ہوگی, اب جاہلیت کی نجاستوں سے مجھے پاک کیا جائے گا. ارے عزا, یہ کعبے کی دیواروں سے آواز آتی رہی, عزا حبل لات و منات, تمہاری موت کا وقت آ گیا. کعبے کی دیواریں آواز دیتی رہیں. ادھر مکہ شہر میں قریشیوں کے گھر کا ہر جانور بول اٹھا کہ کعبۃ اللہ کی قسم, آقا دو جہاں کی ولادت ہو گئی. اور یہ سب کچھ وہ لوگ جنہیں یہ ساری روایتیں, یہ ساری حدیثیں اور یہ سارے تذکرے موضوع, باطل یا ضعیف نظر آتے ہیں, ان کا نشتر تحقیق ان پر چلتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہاں روایت کی نہیں, بات فکر کی ہے. انہوں نے آقا کی عظمت اور محبت کا پہلو دین میں سمجھا ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا, یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. قرآن گواہ ہے کہ انبیاء کی آمد پر معجزات کا ظہور ہوتا ہے. اگر نبی کی ولادت اور بعثت کے بعد خوارق کی عادت کا ظہور ہوتا ہے تو نبی کی ولادت پر ان کے ظہور میں اللہ کی قدرت کے لیے کیا شے مانے, کیا شے مانے. اگر آقا کے اعلان نبوت کے بعد پتھر آپ کی رسالت کی گواہی میں کلمہ پڑھ سکتے ہیں, بت آپ کی نبوت کی شہادت دے سکتے ہیں, درخت جڑیں اکھاڑ کر مصطفیٰ کے قدموں پہ سجدہ کر سکتے ہیں, بیریے اور جانور مصطفیٰ کے علم غیب کی خبریں مدینہ میں دے سکتے ہیں, اگر انگشتے شہادت کے اشارے سے ڈوبے سورج آپ کی زندگی میں پلٹ سکتے ہیں, اگر 14ویں رات کا چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے چہ سکتا ہے, اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں, اگر سوکھی کھجور مصطفیٰ کے فراق میں رو سکتی ہے, اگر زہر کے بھرے ہوئے لقمے بھول سکتے ہیں, اگر اعلان نبوت کے بعد یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو ولادت مصطفیٰ پہ کس شے نے ناممکن بنا دیا, کس شے نے ناممکن بنا دیا. بعثت پر ان خوارق کا ظہور بھی قدرت خدا تھی تاکہ مصطفیٰ کی سچائی کا ڈنکا بجایا جائے. ولادت پر ان خوارق کا ظہور بھی قدرت خدا تھی تاکہ اس کی سچائی کا ڈنکا بجایا جائے. اور ایسا ہوتا ہے جب دنیاوی بادشاہ آتے ہیں تو آپ چراغاں نہیں کرتے, ویرانوں کو نہیں سجاتے. ابھی 14 اگست آیا, پورا پاکستان بکہ نور بن گیا. آج مجھے دکھ ہوا دیکھ کر, کاش پاکستانیوں تمہیں آمد مصطفیٰ کی نعمت کی قدر ہوتی. ہائے ہائے, یہ زمانہ مادیت زدہ ہو گیا. اس زمانے نے لوگوں کے سینوں سے عشق کے چراغ بجھا ڈالے, مصطفیٰ کی محبت و ادب کی نسبت کی ڈوریاں کاٹ ڈالی. یہ پاکستان جس جیسے کروڑوں پاکستان مصطفیٰ کے نعرے پاک کی قرض پر قربان ہو, جس دن پاکستان بنا اور جمع, جس دن پاکستان بنا اس دن کو حکومت اور پاکستانی لوگ اپنے ایمان اور ضمیر سے فیصلہ کرو. جس دن ملک ملا سارا پاکستان بکہ نور دکھائی دے رہا تھا. ارے پاکستان بننے کے دن پورے پاکستان کو سجانے والوں, آج تمہاری غیرت ایمان کو کیا ہو گیا ہے, جس کی خاطر پاکستان تو کیا زمین و آسمان سب کچھ بنے, آج وہ آیا ہے. آج بکہ نور سب کچھ کیوں نہیں بنایا گیا, کیوں نہیں بنایا گیا. اور افسوس
ابھی کل جمعہ کے دن بھی مجھے ایک خط ملا، پرسوں انگریزی اخبار میں بھی ایک کراچی کے مفتی صاحب ہیں، جج بھی ہیں، عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، ان کا انگریزی مضمون پڑھا، 12 ربیع الاول کے دن فتوے جاری ہونا شروع ہوتے، مضمون لکھے جاتے، پورا سال چپ رہتے ہیں وہ فتوے، وہ سوئے رہتے، میلاد مصطفیٰ کا دن آتا ہے، ان کی بدعتی جاگ پڑتی، ان کے مردہ فتوے جاگ پڑتے اور کہتے ہیں چراغاں جائز نہیں، جلوس جائز نہیں، جشن جائز نہیں، کسی کی ولادت جائز نہیں، کسی کی برسی جائز نہیں، یہ سب کچھ لکھا گیا مضمون میں۔ اسی طرح کہ تجارتی قافلے شام کی طرف جا رہے تھے، عدی بن ربیعہ، یزید بن عمرو اور اسامہ بن مالک جیسے لوگ شامل تھے، وہ قافلہ ایک تالاب کے کنارے پر اترا، قریب ایک گرجے سے پادری نکلا، اس نے عرب سواروں کو دیکھا، قریب آ گیا، محبت کی، شفقت کی اور بڑے پیار بڑے لہجے میں کہنے لگا، عربو ان قریب تمہارے اندر ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے، جو ہی اس کا اعلان ہو جلدی سے ایمان لے آنا۔ عربوں نے پوچھا ان کا نام کیا ہوگا؟ بتایا اس کا نام محمد ہوگا۔ دوستو یہ بشارتیں چلتی رہیں، یہ خبریں عام ہوتی رہیں، عجائبات ظاہر ہوتے گئے، انوار و تجلیات اترتی گئی۔ آقا دو جہاں کی اس صبح 12 ربیع الاول کی صبح جب ولادت ہوئی اور ظلمت قدع عالم جب بکہ نور بن گیا، تو ادھر بنو سعد کے قبیلے میں بلکہ عرب کے پورے ملک میں ایک قحط تھا، ایک قحط تھا۔ قحط کی وجہ سے پودے فصلیں جل سڑ گئی تھی، لوگوں کے اندر غربت اور افلاس ہو گئی تھی، وسائل ختم ہو گئے تھے۔ اس عرب کے اندر ایک قبیلہ بنو سعد کا ہے، بنو سعد بن بکر بن حوازن۔ اس قبیلے کے اندر ایک خاتون حلیمہ بنت ابی ذؤیب نام کی ہے، اس کے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ وہ گھر بیٹھے پریشان ہیں کہ ایک اونٹنی تھی وہ بھی سوکھ گئی، پورا عرب پورے قبیلے بھوک سے تنگ ہیں، مگر یہ صابر ہے، شاکر ہے، حضرت حلیمہ صالح کردار ہے، نیک عمل ہے، نیک بخت ہے، مسکین طبع ہے، متحمل مزاج ہے۔ گھر بیٹھی ذکر کر رہی ہے کہ کوئی سبیل پیدا کریں کہ پھر سے وسائل آ جائیں۔ ربیع کا موسم آ گیا، ربیع الاول، 12 ربیع الاول بہار کے دن آ گئے۔ اس قبیلے کی عورتیں اکٹھی ہوتی اور 12 اور 10 عورتیں اس قبیلے کی دائیاں مکہ کو روانہ ہوتی کہ مکے کے قریشیوں اور امیروں کے بچے جو پیدا ہوئے ہوں گے انہیں جا کر لے آئیں، پالیں، تاکہ کچھ معاوضہ ملے اور اپنا گزر بسر کر سکیں۔ حضرت حلیمہ بھی اپنے شوہر حضرت حارث کے ساتھ چل پڑتی۔ ہر کسی کی نگاہ امیروں کے بچوں پر ہے، انعام و اکرام پر ہے، ان کے پاس اچھی سواریاں ہیں، تیزی سے چل پڑی۔ حلیمہ کی سواری لاچار ہے، کمزور ہے، ان کے پیچھے رہ گئی۔ دل گرفتہ حلیمہ ان تیز رفتار سواریوں کا ساتھ نہیں دے سکی، پیچھے رہتی چلی گئی۔ ڈر کے شوہر سے کہتی ہے کہ ساری دائیاں پہلے پہنچ کر امیروں کے بچے اٹھا لیں گی، ہمارے مقدر میں کیا آئے گا؟ کہ شوہر حارث کہتے ہیں کوئی بات نہیں، جو نصیب میں لکھا ہے مل جائے گا، مایوس نہ ہو۔ دیکھیے پردہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ مکہ پہنچ کر بنو سعد کی عورتیں شہر مکہ کی گلی کوچوں میں پھیل گئیں، جہاں جہاں بچوں کے ولادت کی خبر ملی گھروں میں چلی گئیں، امیروں کے بچے سب نے اٹھا لیے۔
ان عورتوں کو حضرت عبد المطلب کے گھر ایک بچے کی ولادت کی بھی خبر ملی. وہ آئیں، ہر کسی نے بتایا کہ یہ تو یتیم ہے، اس کا والد عبداللہ تھا، فوت ہو گیا، یہ یتیم بیٹا ہے. بس سن کر دروازے سے واپس مڑ گئی. اس گھر میں کوئی دائی داخل نہ ہوئی. ان کا خیال تھا کہ ہم اس یتیم کو، در یتیم کو نہیں اٹھائیں گے. حقیقت یہ تھی کہ انہیں اٹھانے کا امر نہ تھا. حضرت عبد المطلب کو بشارت مل چکی تھی کہ حضرت آمنہ کے بیٹے محمد کو اٹھانے کے لیے ایک عورت حلیمہ نام کی تیار کی گئی ہے، وہ آئے گی، اسی کی گود کو محمد کی پرورش کے لیے منتخب کیا گیا ہے. حضرت عبد المطلب حضرت حلیمہ سعدیہ کی آمد کی انتظار میں کھڑے. ان کے کانوں میں یہ آواز سنائی دی گئی ہے، ان ابن آمنۃ الامین محمدا خیر الانام و خیرۃ الاخیار ما ان له غیر الحلیمۃ مرضعا نعم الامینۃ ہی علی الابرار مامونۃ من کل عیب فاحش ونقیۃ الاثواب والاوزار ونقیۃ الاثواب والاوزار. اس محمد کی پرورش کرنے کے لیے ہر عیب، ہر برائی اور آلودگی سے پاک ایک گود منتخب کی گئی ہے. وہ امن و امانت والی حلیمہ آ رہی ہے، عبد المطلب اس کا انتظار کر. کسی اور کو ہمارا محبوب سپرد نہ کرنا. اتنی دیر میں بنو سعد کے قبیلے کی عورتیں امیروں کو، بچوں کو لے کر خوشی سے پھولی نہ سماتی تھی. حضرت حلیمہ سعدیہ شہر مکہ میں پہنچی، دل برداشتہ، مایوس، پریشان. ہر محلے، ہر گلی میں جا کے پوچھا، پتہ چلا امیروں کے بچے سب وہ عورتیں لے گئیں. اب ایک ہی بچہ رہ گیا ہے جو عبداللہ کا یتیم بچہ ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ اس گھر سوق اللیل میں آ پہنچی، محلہ بنی ہاشم میں آ پہنچی. حضرت حلیمہ سعدیہ محلہ بنو ہاشم میں پہنچتی ہیں، وہ سوق اللیل میں پہنچتی ہیں. حضرت عبد المطلب دروازے پر کھڑے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کسی کا انتظار ہو رہا ہے. حضرت حلیمہ پاس آئیں. حضرت عبد المطلب نے اس خاتون کو دیکھا اور دیکھتے پوچھا، بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ نے کہا میرا نام حلیمہ ہے. کس قبیلے سے ہو؟ قبیلہ بنو سعد سے ہوں. یہ سن کر حضرت عبد المطلب مسکرا دیے. فرمایا حلیمہ میں تیرے انتظار میں تھا، آ اپنی امانت لے لے. تیرا نام حلم اور سعادت دو بھلائیوں پر دلالت کرتا ہے. پوچھا حلیمہ کیا ایک یتیم بچے کی پرورش کرنا پسند کرو گی؟ مگر ہے قدرت کا شاہکار اور بے مثال بچہ. اس نے کہا میں اسی کو لینے آئی ہوں. فرمایا اندر جاؤ، ان برکتوں اور سعادتوں کو سمیٹ لو. حضرت حلیمہ سعدیہ اندر گئی. خوشبوؤں اور مہکوں نے استقبال کیا. سارا گھر خوشبو سے مہکا ہوا ہے، بکہ نور بنا ہوا ہے. فضائیں عطر بیز ہیں، ہوائیں معطر ہیں، انوار و تجلیات کا ڈیرا ہے. حلیمہ سعدیہ منظر دیکھ کر مبہوت ہو گئی. آگے بڑھی، مسحور اور بے خود حلیمہ لڑکتے قدموں کے ساتھ آگے بڑھی. حضور علیہ السلام لیٹے ہیں، سفید شفاف روئی کا لباس اوپر اوڑھا ہوا ہے، خوشبو کی لپٹیں آ رہی ہیں. حضرت ام ایمن موجود ہیں، وہ انہیں اندر حجرے میں لے گئیں. حضور علیہ السلام کے قریب پہنچی. آقا علیہ السلام کے چہرے اقدر سے کپڑا ام ایمن نے ہٹایا. حلیمہ سعدیہ کی نگاہ اس چاند سے مکھڑے پر جو پڑی تو دل گرفتہ ہو کے رہ گئی. لرز اٹھی، ہوش میں نہ رہی، دم بخود ہو گئی.
روب و جلال میں سختہ طاری ہو گیا، آگے بڑھی، بے ساختہ لب چہرے پہ ٹکا دیے، اور ایسا لگا جیسے آنکھوں میں سرما ہے، سرمے کی ڈوریاں ہیں، ڈری کہ سوئے ہوئے ہیں جگائے نہ، مگر قریب گئی، ہاتھ نہ لگایا تھا کہ سوئے ہوئے شہزادے نے آنکھیں کھول دی۔ حریمہ مبہوت ہے، مصطفیٰ مسکرا پڑے، حسین چہرہ جو مسکرایا، نور نکلا زمین سے، آسمان کی فضا منور ہو گئی۔ حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اس نور کے شعلے میں گم ہو گئی، اس جلوہ حسن میں گم ہو گئی۔ ایک عجیب نور میں ڈلا ہوا پیکر آنکھوں کے سامنے ہے، ایک عجیب حسن کا وجود آنکھوں کے سامنے ہے، ایک نور کا سوا آنکھوں کے سامنے ہے۔ اسے خبر نہیں کہاں سے چلی تھی، کہاں پہنچی ہوں، کس لیے آئی تھی، مقدر کہاں لے آیا ہے، کیا سوچ رہی تھی، کیا ہونے والا ہے۔ اس حال میں حلیمہ سعدیہ آگے بڑھی اور لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس کائنات کے حسن کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، لبوں سے چوما، پیشانی کو بوسہ دیا۔ ابھی حضرت حلیمہ سعدیہ نے آقا کو صرف اٹھایا ہی تھا اور چوما ہی تھا، اور مقدر کا فقط فیصلہ ہوا تھا کہ حلیمہ تیری گود میں اس مصطفیٰ نے پلنا ہے۔ حضرت حلیمہ نے وہیں کھڑے یکا یک دیکھا کہ سینے میں جوش آ گیا، ایک تراکم محسوس کیا، اور اسے محسوس ہوا کہ وہ دودھ جو مدتوں سے سوکھ گیا تھا ابھی حضرت آمنہ کے گھر ہے کہ دودھ دوبارہ آ گیا ہے۔ آپ نے بے ساختہ حضور کو سینے سے لگایا اور دودھ کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کمرے میں ہیں، پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کو ان کے پاس ام ایمن لے کر گئی۔ ہائے ہائے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں بیٹھ جاؤ۔ حضرت آمنہ پوچھتی ہیں کیا ایک یتیم بچے کو پالنا پسند کرو گی؟ حضرت حلیمہ جواب دیتی ہیں جی ہاں میری سردار۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مجھے اس کی جو اجرت ہوگی مال و دولت کی صورت میں اس کا پورا حق ادا نہیں کر سکوں گی۔ حلیمہ نے جواب دیا میری سردار آسمان والا بڑا سخی ہے، اس کی برکتوں عطاؤں میں کوئی کمی نہیں، میں اجرت کے لیے نہیں اب تو قربت کے لیے آئی ہوں، اب تو اجرت کا خیال چھوڑ دیا ہے، اب تو خدمت و قربت کے لیے آئی ہوں۔ حضرت حلیمہ نے عرض کیا آپ مطمئن رہیں، خدا کی قسم کسی اجرت کا خیال دل میں نہیں رکھوں گی، میرے اندر تو محبت کا طوفان امنڈ آیا ہے، بس میں تو اس کی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت آمنہ مطمئن ہو گئیں، فرمایا بیٹھ کے بتاؤ، تعارف تو کراؤ تم کون ہو۔ حلیمہ نے جواب دیا میں حلیمہ ہوں بنت زویب ہوں، میرا قبیلہ بنو سعد بن بکر بن حوازن ہے، میرے شوہر کا نام حارث بن عبد العزیٰ ہے۔ پھر حضرت آمنہ بولیں حلیمہ میں آمنہ بنت وہب ہوں، میرے شوہر کا نام عبداللہ بن عبد المطلب ہے، وہ قریش کے سردار تھے، اور تمہیں اس عظیم بچے کی دائی بننے کی مبارک ہو۔ قصص الانبیاء فی القرآن الکریم اور مجمع البیان الحدیث، یہ جتنا کچھ میں نے مکالمہ بیان کیا یہ افسانہ نگاری نہیں ہے، یہ اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں حضور کی سیرت طیبہ پر۔ حضرت حلیمہ نے اجازت لی، گھر سے چلیں، آقا کو اٹھایا، اور حارث اپنے شوہر کو کہتی ہیں ہماری قسمت جاگ اٹھی، چلیں پہلے کعبے سے ہو لیں، کعبے کا طواف کر لیں۔ حضور علیہ السلام کو اٹھا کر کعبے میں گئیں۔ ان کا تو ایک پرانا نظام اور روایت چلی آ رہی تھی، کعبے میں حبل تھا، لات تھا، عزا تھا، منات تھا، بت رکھے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو لے کر ابھی ان بتوں کی طرف گئیں، بتوں کے پاس گئیں،
قریب ہی پہنچی تھی کہ حبل اور لات و منات بت تعظیماً آقا کے سامنے قدموں میں گر گئے، بت گر گئے، سرنگوں ہو گئے۔ حلیمہ سعدیہ حیران ہو گئیں، پھر آقا کو لے کر حجر اسود کے قریب گئیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی المظہری تفسیر میں بیان کرتے، حجر اسود کے پاس لے گئیں کہ حجر اسود کا بوسہ دلا دوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں خدا کی قسم میں حضور کو حجر اسود کے قریب لے کر گئی تھی، میں نے آنکھوں سے دیکھا حجر اسود کعبے کی دیوار سے باہر نکل آیا اور آگے بڑھ کر اس نے مصطفیٰ کا چہرہ چوم لیا۔ میرا خیال تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دلاؤں گی، مگر دیکھا کہ حجر اسود تو مدتوں سے خود بوسے کا منتظر تھا، بیتاب تھا۔ آج وہ لب آئے تو حجر اسود بھی ٹوٹ پڑا، کعبے کی دیوار سے نکل کر چومنے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ پھر حلیمہ سعدیہ فرماتی میں نے اس کونین کے شہزادے کو، اس پیکر نور کو اٹھا کر اپنی اونٹنی پر رکھا، اپنی سواری پر رکھا، چلنے لگے۔ فرماتے ہیں سواری زمین پر سجدہ ریز ہو گئی، جو ہی آقا اونٹنی پر آئے اس نے اللہ کے حضور 3 بار سجدہ شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے کہ تیرا محبوب آج میری پشت پر بیٹھا ہے۔ ہم سب حیران تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جب آقا بیٹھے اور چلے دیکھتے ہی دیکھتے اونٹنی کی صحت بدلتی چلی گئی، پوست میں گوشت آنے لگ گیا، اس کی رنگت بدلنے لگی، ڈیل ڈال بدلنے لگے، اس کی رفتار بدلنے لگی، اس کے قدم بدلنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ جو اونٹنی چل نہ سکتی تھی اب رکتی نہ تھی۔ اس حال میں یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حلیمہ نے حضور کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ کبھی اونٹنی کو دیکھتی، کبھی اپنے مقدر کو دیکھتی، کبھی آقا کو دیکھتی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ وہ بہت دیر پہلے چلی جانے والی تکڑی اونٹنیاں بنو سعد کی قبیلے کی عورتوں کی، انہیں پیچھے چھوڑ کر حلیمہ کی اونٹنی آگے گزر گئی۔ وہ میوے رشک ہو گئی اور حیران ہو کر پوچھتی ہیں حلیمہ کیا ہو گیا، کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ حلیمہ جواب دیتی ہیں سواری نہیں بدلی، سوار بدلا ہے، سوار بدلا ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے دیکھا اتنے جواب پر ان کا رشک حسد میں بدل گیا، انہیں اپنے مقدر بد نصیبی پر افسوس ہونے لگ گیا کہ ہم اسی گھر کے در یتیم کو چھوڑ آئی۔ ادھر اونٹنی دوڑتی تھی، حضرت حلیمہ کبھی اپنے شوہر حارث کو دیکھتی تھی، کبھی حارث حلیمہ کو دیکھتے تھے، کبھی دونوں اپنے مقدر کو دیکھتے تھے، کبھی مقدر جگانے والے کو دیکھتے تھے، اور دونوں اس محبوب کو دیکھ کر نگاہ نگاہ سے کہتے تھے میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی، 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 میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی۔ میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی، میرے پیتم جیسا، میرے پیتم جیسا، میرے پیتم جیسا، میرے پیتم جیسا، میرے موغل جیسا، میرے سانول جیسا، میرے موغل جیسا، میرے پیتم جیسا، میرے پیتم جیسا اور نہ کوئی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آقا کو لے کر اپنے دیس میں پہنچی، بنو سعد کی بستی میں پہنچی،
بن بکر بن حوازن کی بستی میں پہنچی، سواری کو گھر میں باندھا، ایک بوریے والا گھر تھا۔ حلیمہ کل نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، حلیمہ کل نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے، میں کیڑی سیج تیرے لئی وچھاواں یا رسول اللہ۔ ہائے ہائے ہائے، اس بوریے پہ لٹا دیا۔ وہ عرش جس کا بوریا بننے والا ہے، وہ کعبہ کا حسین جس کی مسند بننے والی ہے، وہ جو ادنا کی بلندیوں پر بٹھائے جانے والا ہے، وہ جو قربت الہیہ کی گود میں بٹھایا جانے والا ہے، وہ حلیمہ سعدیہ کی بوریے پہ لیٹا ہے۔ وہ نور کا پیکر، اس کی کلی چمک اٹھی، اس کا گھر منور ہو گیا، بنو سعد کا قبیلہ منور ہو گیا، بستی منور ہو گئی، حجرے منور ہو گئے، ساری بستی میں خوشبوئیں پھیل گئیں۔ لوگ دوڑ کے حلیمہ کے گھر آنے لگے، حلیمہ کیا ہو گیا، حلیمہ کیا ہو گیا؟ حلیمہ نے چاہا کہ اب دودھ دوہوں، ایک چھوٹا سا برتن لیا، کیونکہ بکری دودھ نہیں دیتی تھی، تھوڑے چند قطرے دودھ دیتی تھی، وہی حسب عادت برتن لے کے آئی، بکری دوڑی، بکری کو چھوڑا دودھ کے لیے، بکری دوڑی اور آقا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئی۔ حلیمہ نے دودھ دوہنا شروع کیا، برتن بھر گیا، کہا شوہر حارث ایک برتن اور لا، وہ بھی بھر گیا، اور لا، وہ بھی بھر گیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے اور دودھ کے چشمے ابلتے رہ گئے۔ بنو سعد کے قبیلے میں برکتیں پھیل گئی، جس گھر میں بیمار ہوتا وہ اس بیمار کو لاتے، پنگوڑے میں لیٹے ہوئے محمد مصطفیٰ کے ہائے ہائے گلاب کی پنگڑیوں والے ہاتھ لگواتے، اس منموہن کے میٹھے میٹھے سونے سونے نرم و نازک ہاتھ لگاتے، ہاتھ پھیرتے شفا یابی ہو جاتی۔ وہ پورا محلہ، پوری بستی، پورا ملک شفا کدہ بن گیا، شفا خانہ بن گیا۔ 8 مہینے گزرے، 8 مہینے گزرے، حلیمہ نے سنا آقا زباں ہلا رہے ہیں، کان لگایا تو 8 ماہ میں فرما رہے تھے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر وہ دیکھتی ہیں کہ جدھر لے جاتے بادل سایہ کرتا، کھڑے ہو جاتے بادل رک جاتا، چل پڑتے بادل چل پڑتا، پھر پنگوڑے میں لٹاتے، کبھی حضرت حلیمہ اپنے کام چلی جاتی، بہن شیمہ اپنے کام چلی جاتی، بھائی عبداللہ اپنے کام چلا جاتا، کوئی کھلانے والا نہ ہوتا، یہ پنگوڑے میں اکیلے رہ جاتے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں میرے پیارے، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، میں ایک مرتبہ بنو سعد میں تمہیں دیکھنے آیا تھا، پنگوڑے میں اکیلے لیٹے تھے، کوئی نہ تھا، جب تمہیں کھلانے والا کوئی نہ ہوتا، چاند کو حکم ہوتا ارے چاند جا میرے چاند کو کھلا، حضور انگلی ہلاتے، جدھر انگلی کا اشارہ ہوتا چاند ادھر چل چل پڑتا، رک جاتی انگلی چاند رک جاتا۔ جب پنگوڑا ہلانے والا کوئی نہ ہوتا، ملائکہ کو حکم ہوتا جبرائیل فرشتوں کی ٹولیاں جائیں حلیمہ کے گھر میرے محبوب کے پنگوڑے ہلائیں۔ دودھ پیتے، دائیں پستان کا دودھ پیتے، بائیں کا چھوڑ دیتے، اس لیے کہ میں دنیا کو عدل دینے آیا ہوں، اما حلیمہ دوسرا پستان میرے بھائی کے لیے ہے۔
عدل کرتے اور صرف عدل ہی نہ کرتے بلکہ اس عمر میں احسان کرتے، اور احسان پھر یہاں تک کہ آخری دم تک احسان کا تصور جانے نہ دیا۔ مکہ کا زمانہ تھا، مکہ فتح ہو چکا ہے، 60 برس گزر گئے ہیں، غزوہ حنین ہوا، اور یہ جو علاقہ بنو سعد بن بکر بن حوازن، اسی حنین کے غزوے میں یہاں کے لوگ جنگ لڑے، گمسان کی جنگ ہوئی، 60 برس آقا کی عمر مبارک ہو چکی ہے، اس قبیلے کے لوگ بھی جنگی قیدی بن گئے، 6000 جنگی قیدی مکہ میں لائے گئے، 6000 جب جنگی قیدی ہو گئے، حضور کو پتا تھا کہ یہ میری اماں حلیمہ کی بستی بھی یہی ہے، میں جن گلیوں میں کھیلا ہوں، جس بستی میں پلا ہوں، جن پہاڑوں میں چڑھا ہوں، جہاں میری بہن شیمہ مجھے کھلاتی تھی، شاید اس قبیلے کے لوگ بھی گرفتار ہو گئے ہوں۔ 1 مہینہ یا کم و بیش آقا وہیں انتظار میں بیٹھے رہے کہ جہاں میری پرورش ہوئی اس قبیلے کے لوگوں کو گرفتار کر کے نہ جانا پڑے، شاید میری دائی حلیمہ سعدیہ یا اس کے گھر کا کوئی آ جائے، ان کی خاطر ان کو یہیں آزاد کر دو، مگر کوئی نہ آیا۔ 6000 قیدی لے کے مکہ جانا پڑا۔ جب گئے تو بعد میں آپ کا رضائی چچا ابو سروان، آپ کا رضائی چچا حضرت حلیمہ سعدیہ کا دیور وہ بھی تھا، اس نے آ کے بتایا حضور ان جنگی قیدیوں میں آپ کی رضائی پھوپھیاں بھی ہیں، آپ کی رضائی باپ حارث کی بہنیں بھی ہیں، اور حلیمہ سعدیہ کی بہنیں بھی ہیں ان قیدیوں میں، اور بھی کئی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے دیر کر دی، جلد آتے تو میں سب کو رہا کر دیتا، اب بنو ہاشم کے پاس جو کچھ ہے لے جاؤ، ہائے ہائے، میرے اور میرے قبیلے کے پاس جو کچھ ہے میری اماں حلیمہ سعدیہ کی خاطر لے جاؤ۔ آقا نے سب کو رہا کر دیا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور نے اپنے حصے کے سب قیدی رہا کر دیے، ساروں نے اپنے یار کی خاطر سب چھوڑ دیے، آنن فانن جنگی قیدی آزاد ہوئے، مکہ شہر کی گلیاں بھر گئیں، 6000 قیدی کے لگ بھگ آزاد ہو گئے۔ جب آزادی ہوئی تو پتہ چلا کہ ان قیدیوں میں آقا کی وہ بہن شیمہ بھی ہے جو اٹھا کے حضور کو لوریاں دیتی تھی، ان قیدیوں میں آقا کی بہن رضائی بہن شیمہ بھی ہے جو اٹھا کے لوریاں دیتی تھی، جو اٹھا کے وادیوں میں چلتی تھی، جو انگلی پکڑ کے جس نے چلنا سکھایا تھا۔ جب وہ شیمہ سامنے آئی 60 برس پرانا زمانہ یاد آ گیا، 60 برس پرانا زمانہ یاد آ گیا، اور شیمہ بہن کو دیکھتے ہی حضور کی آنکھیں آنسوؤں سے امنڈ آئیں، بھر گئیں، اپنی چادر بچھا دی، فرمایا بہن شیمہ میری چادر پہ بیٹھ اور جو مانگتی ہے لے جا، جو مانگتی ہے لے جا۔ پھر مسلمان ہو گئے۔ آقا نے اعزاز و اکرام کے ساتھ بکریاں، اونٹ، بڑا کوئی سامان دے کے روانہ کیا۔ اس طرح آقا ولادت ہوئی، کائنات کا سما بدلا، بچپن بنو سعد میں گزرا، اور بچپن سے سیرت طیبہ اپنے شباب پر آئی، اور عالم انسانیت کو بچپن سے عدل کا درس دیا، احسان بکھیرا، انفاق بکھیرا، رحمت تقسیم کی، کرم تقسیم کیا، فیض تقسیم کیا، اور اس طرح فیض تقسیم کیا کہ وہ یتیم جن کا کوئی سہارا نہ تھا وہ سر اٹھا کے چلنے کے قابل ہو گئے، وہ بیوگان جو غلامی کی طرح ملکیت ہو جاتی تھیں انہیں تحفظ مل گیا، وہ بچیاں، وہ عورتیں جو زندہ درگور ہوتی تھیں وہ تاجدار کائنات کی آمد سے حفاظت پا گئیں، انسان کی جبینیں جو ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتی تھیں وہ رب کائنات کے سامنے سجدوں کی زینت سے آراستہ ہو گئیں، وہ ظلمتیں جو ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں وہ ہدایت گاہیں بن گئیں، اور وہ انسان جو خدا سے بے خبر تھا اسے اللہ کی معرفت نصیب ہو گئی، اور امت مسلمہ کو آقا کا وہ احسان ملا۔ آج کی رات
کہ جو چشم فلک نے وہ احسان انسانیت پر نہ کبھی پہلے ہوتا دیکھا تھا نہ قیامت تک کبھی ہوتا دیکھے گا۔ لوگوں، ساتھیوں، یہ وہ صبح 12 ربیع الاول کا سہانا وقت تھا۔ رات کے اندھیرے جا رہے تھے، دن کے اجالے آ رہے تھے۔ نہ رات تھی نہ دن تھا، رات رخت سفر باندھ چکی ہے، دن کی آمد اجالے کی آمد ہے۔ آقا کی ولادت ہوتی ہے، اور ادھر آقا کی ولادت ہوتی ہے، ادھر قدسیان فلک، حوران بہشت، عرشی فرشی، سب نورانی مادی ساری مخلوق بآواز بلند آقا کی آمد پر استقبال کرتے ہیں، اور فضائیں اس آواز سے گونج اٹھتی ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا